مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے 26ویں کا ایک مدنی گلدستہ چلایا تھا۔ اصل میں ایک تو ہمیں SMS یہ آیا تھا، یہ 26ویں کا گلدستہ جس میں نگران شورا کا کچھ بیان وغیرہ بھی تھا۔ ایک میسیج تھا ہمیں کہ 26ویں کے بیان کی جو انٹری تھی ہے رضا بھائی، جو نگران شورا نے اپنے آفس کے پاس سے جو ہے وہ لی تھی، اور تو وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ اور ایک میسیج تھا کہ 26ویں کا جو بیان ہے وہ ریپیٹ کر دیا جائے۔ تو دیکھیں ہر ایک کا وہ اپنا یوں سمجھے کہ 26ویں کا ایک رمضان میں الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہوتا ہے اور ایونٹ ہوتا ہے، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری اس وقت ہی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں یا کسی ایسے خاص مواقع پر۔ تو ہم نے آپ کے لیے 26ویں کی وہ جو انٹری ہے نگران شورا کی بڑی زبردست تھی، تو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل اسی سے آغاز کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ سلسلے کو لے کر چلتے ہیں۔ سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، عطار دینے انداز جدا، زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد عطار 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 خدا کی رحمت ہے، زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد۔ سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، عطار دینے انداز جدا، زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد۔ سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، عطار دینے انداز جدا، زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد۔ اے امیر اہل سنت سیری شوکت زندہ باد، اے امیر اہل سنت سیری شوکت زندہ باد۔ تجھ سے دنیا بھر میں ہے، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دیکھی اشاعت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ باد۔ سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، سانو فخر بڑا، سانو ناز بڑا، عطار دینے انداز جدا، زندہ باد زندہ باد عطار ہمارے، زندہ ہمیں باد۔ فخر بھی ہے، ہمیں ناز بھی ہے، فخر تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، ناز تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے، جڑا بلدا ہے بل جاوے، اسی کہندے ہی رہنا ہے عطار بڑا سونا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس کا بیان کا کچھ حصہ پچھلے ہفتے ہم نے بھی دکھایا تھا، اور آمد کی جو منظر تھا، جو اسٹوڈیو تک آنے کے جو مناظر تھے، وہ آج مزید دکھائیں ماشاءاللہ۔ اور یہ نیت ہے، ہم ویسے نگران شورا کے جو کلپس ہیں اس کے لیے ہم نے ایک اپنے طور پر ایک واٹس اپ گروپ بنایا ہے، تو ہم سینڈ کرتے ہیں لوگوں کو کلپ، تو یہ نیت ہے کہ یہ والا کلپ بھی انشاءاللہ عز و جل سینڈ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں SMS کے ذریعے سے اپنا نمبر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو ایڈ کر لیا جائے۔
اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تک دعوت اسلامی کے کسی بھی پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے، امیر سنت کے مدنی گلدستے، عبدالحبیب بھائی کے نگران شورا کے آپ تک پہنچے، تو وہ آپ اپنے حد تک ہی اس کو نہ رکھیں، مطلب آپ اس کو آگے جو ہے وہ فارورڈ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سستی کے باعث صرف ہم چیزوں کو فارورڈ نہیں کر رہے ہوتے. آپ تک اگر کوئی مدنی گلدستہ کسی نے سینڈ کر دیا ہے تو آپ کے اگر کوئی گروپس بنے ہوئے ہیں، بعض اوقات فیملی گروپس ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سینڈ کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. جی کچھ SMS ہیں وہ بھی پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں. امان اتاری ہیں، کہتے ہیں سوری SMS نہیں، فیس بک کے کمنٹس ہیں. امان اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شام کے 200 ایپیسوڈ پر کیا اسپیشل ہونے جا رہا ہے، ابھی تک پرومو نہیں آیا. اور ایک فرمائش اور کر رہے ہیں کہ جا زندگی مدینے سے، یہ والا جو کلام ہے یہ چلا دیں، کسی دن میں سارا چلائیں. تو کسی دن جب سب چلائیں گے انشاءاللہ، کسی دن اپنے سلسلے میں بھی چلا دیں گے. نہیں، آئندہ انشاءاللہ ہفتے کو، کیونکہ کچھ اس طرح کے لاسٹ ٹائم ہم نے وہ ایک کلام چلایا تھا اشفاق بھائی کا اور نگران شورا کا، تو کچھ یہ ایک آدھ میسج بھی تھا. تو نیت ہے انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ان سے مدنی فیس بھی آپ پہلے سے لے لیں. آ گئی ہے. ناظرین جو ہے نا وہ اب ٹرینڈ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. خود ہی اگلا میسج یہی ہے اچھا کہ اگر آپ چلائیں گے تو میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پوری پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. اگر چلائیں گے تو اگر آپ چلائیں گے، اگر کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیں، چلیں نہ چلیں آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اگلے ہفتے چلانے کی، ہم نیت کرتے ہیں، اور اسی ہفتے سے ابھی سے پڑھنے کی آپ نیت شروع کر دیں. جی ملک عبدل ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام کا تو پورے ہفتہ ہی ویٹ رہتا ہے. بڑی بات ہے جی ماشاءاللہ. مزید لکھتے ہیں یہ کہ ذوق نعت کا فائنل میں کڈس چینل کے نعت خوانوں کو بھی کڈس چینل کے نعت خوانوں کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے. یعنی بچوں کے جو نعت خواں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھتے ہیں کڈس چینل میں، ان کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے. اچھا ایک مشورہ ہے انشاءاللہ. اور ویسے سید عابد باپو جو ہیں وہ جو سلسلہ کرتے ہیں اس کے اندر اگرچہ تھوڑا بہت ٹچ اس طرح کا وہ کرتے رہتے ہیں، کچھ اشعار وغیرہ کا مقابلہ، لیکن یہ شاید ان کی مراد یہ ہوگی باقاعدہ طور پر وہ مقابلے کا کہتے ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سید عابد سے کہیے کہ اسلام فور کڈس میں 4 نعت خوانوں کو آنا چاہیے جیسے پہلے آتے تھے. تو چلیں یہ بھی انشاءاللہ عابد باپو تک پہنچا دیں گے آپ کی. اور وہ جو فرمائش کفریہ کلمات والی، ہاں جو ہمارے امان بھائی تھے فیس بک پر ہمارے ساتھ، اگر آپ ساتھ موجود ہیں تو آپ تیار ہو جائیں. آپ کی فرمائش انشاءاللہ فوری طور پر پوری کرنے کا بھی وقت آ گیا. جلدی جلدی بتا دیں کہ آپ نے کوشش کریں. دیکھیں آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں. نہیں، ابھی سے پڑھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک نیت تو یہ تھی کہ آئندہ ہفتے نا، اب چونکہ ہم ہاتھوں ہاتھ چلا رہے ہیں تو مزید کے لیے ڈبل نیت ہونی چاہیے. ایک نیت کر لیں. میں بھی کچھ SMS انشاءاللہ پڑھتا ہوں، اب بھی ساتھ میں جو ہے وہ ایک دو پڑھیں. ایک میسج تھا کہ فیضان اعلیٰ حضرت میں پینٹنگ والا سیگمنٹ شامل کریں اور ارشاد رضا دونوں. دیکھیں کلو جدید لذیذ والا حساب کتاب ہے. پینٹنگ آپ کے گزشتہ کچھ سالوں سے معاملہ چل ہی رہا تھا، تو کچھ اس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں پینٹنگ میں ایک اعلیٰ حضرت کے گنبد کی ماشاءاللہ زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جو یہ والا سیگمنٹ ہے ارشاد رضا، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ڈھونڈتے ہیں ان کو ماشاءاللہ کتنا جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر آپ کا جو سلیکٹ ہو جاتا ہے اور جب وہ اسکرین پر دکھا کر یہ پڑھتے ہیں اشفاق بھائی، تو آپ دیکھیں کہ اس کی پھر کچھ نہ کچھ تشریح ہوتی ہے، تو الحمدللہ ناظرین کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی سوچ کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے شروع کیا ہے. مقصود یہ ہے کہ پینٹنگ بھی سلیکٹ ہو کر تحفہ اس کے ذریعے پہنچتا تھا، یہ بھی جو ہے سلیکٹ یہ کرتے ہیں اور اس میں پھر قرآن اندازی کے ذریعے سے تحفہ انشاءاللہ آپ کو. ویسے ارشاد رضا میں بھی نا جو آ رہی ہیں وہ بھی پینٹنگ کے ساتھ ہی آ رہی ہیں ساتھ. یہی ہو گیا اصل میں نارمل تو شاید کوئی لکھے نہیں نا، وہ پینٹنگ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آ رہی ہیں چیزیں. جی اچھا ایک میسج تھا کہ غلام رسول کے کارٹون کا ایک ٹائم فکس کر دیں. دیکھیں یہ اس وقت ہم جب کوئی نیا کارٹون آتا ہے، اس کا خاکہ آتا ہے غلام رسول کا، اس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ کہ اتنے بجے آپ مدنی چینل پر یہ دیکھ سکیں گے. لیکن جب وہ یوں سمجھے کہ اب ریپیٹ چلتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی ایک ٹائم فکس یہ نہیں کر سکتے. جو ہماری 3 بجے سے لے کر جو 7 بجے تک کی ٹرانسمیشن ہے، یہ اس میں عموماً یہ اتوار کو چھوڑ کر تو یہ کڈس
کا ہی جو ہے وہ وقت ہے، تو اس میں مختلف اوقات میں بالخصوص 6:30 سے 7 بجے کا جو ٹائم دیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس چیز کو لازم قرار دیا ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا وہ بچوں کی اینیمیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چلائیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں وہ جو کلام کی جو فرمائش تھی انشاءاللہ زندگی. ہاں تو اللہ نے چاہا تو جنہوں نے مدنی فیس دی ہے، کلام جب تک چل رہا ہوگا اس وقت تک ان کی دوسری فیس بھی آ جائے گی. آئیے کلام سنتے ہیں. زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم عفا ہے منا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا میرا جا، زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم منا کے لا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جن ان کی یہ تھا کہ ان کا میسج بھی آیا کہ انشاءاللہ آج سے میں پڑھنا کتاب اسٹارٹ کر دوں گا. ماشاءاللہ بہت خوب. اسی طرح ایک میسج آیا ہے ہمارے پاس، ہمارے یہ راشد محمود بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں دن کے کسی حصے میں گزرے ہوئے بیانات بھی لگا دیا کریں، کم و بیش 5 گھنٹے کے انہوں نے لکھا ہے. یعنی وہ بیان سننے کے شوقین ہوں گے. واٹ از مین گزرے ہوئے کتنا عرصہ؟ پرانے بیانات ان سے مراد ہوگی. اچھا. انہوں نے لکھا کہ حاجی عمران کے، عبدالحبیب بھائی کے، باپا جان کے جو پہلے کے بیانات ہیں وہ لگایا کریں. یہ اسی طرح کا ایک میسج بھی ہمیں گزشتہ آیا تھا SMS، لیکن وہ بیانات نہیں، وہ آیا بدھ کو صبح 9 بجے جو مدنی مذاکرہ ریپیٹ ہوتا ہے اس ٹائم وہ مدنی مذاکرہ چلا دیں جب مدنی چینل نہیں آیا تھا. تو اس وقت جو مدنی مذاکرے ہوتے تھے پہلے تو وہ ہمارے یہاں آڈیو فارم پر ہوتے تھے، اور اگر کچھ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت چونکہ چینل نہیں تھا، اور جس طرح کی ویڈیو کوالٹی ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے کہ چینل کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ رک جاتی ہیں. محمد سلمان خان نے مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، یہ کلام جنید شیخ بھائی کی آواز میں پورا سنا دیں. کس کی آواز میں؟ جنید شیخ بھائی کی آواز. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں. آپ کا ایک SMS آپ کا، ایک SMS ہمارا. یہ ایک میسیج یہ ہے کہ داتا صاحب کے عرس پر اسپیشل سلسلہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور کوشش بھی جو ہے نا وہ رہتی ہے. گزشتہ کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے کہ
جب داتا صاحب کا عرس آ رہا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ عرس کے ایام سے مراد بولتا خاص جو وقت ہوتا ہے اس وقت تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں ورنہ اس سے ایک آدھ دن پہلے یافور بھائی کا باقاعدہ وہاں ہم یہ اجتماع ذکر و نات کا سلسلہ وہ ہو رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا میسیج ہم اپنی مجلس تک پہنچا دیتے ہیں کہ اب جب یہ آئے تو اس سے پہلے جو ہے نا ہمارا اجتماع ذکر و نات وہیں داتا صاحب کے صحن سے. بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی چونکہ ابھی گزرا ہی ہے، جی تو وہاں پر بھی کڈس مدنی چینل کے ٹیم نے جا کر کچھ ایک ریکارڈ کیا تھا اسپیشل. اچھا. اور وہ آئی تھنک آن ایئر بھی ہوا ہے، تو داتا صاحب پر بھی انشاءاللہ کریں گے. ایک کڈس کے حوالے سے ہی میسج ہے، سید محمد علی اتاری ہیں، کہتے ہیں کہ کڈس مدنی چینل کو 1 سال ہونے آ رہا ہے، تو کڈس چینل پر کیا اسپیشل ہونے جا رہا ہے؟ 1 سال ہو گیا کڈس چینل کو؟ 1 سال تو دیکھیں باقاعدہ اگر آپ یوں بولتے ہیں کڈس مدنی چینل کو تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے نا. ہاں 12ویں شریف سے جو اسٹارٹ ہوا تھا آئی تھنک ایسا ہی کچھ تھا. جی جی، یعنی یوں سمجھے یہ رمضان اور پچھلے رمضان میں بھی جو ہے وہ ٹرانسمیشن، لیکن یہ انکریز کرتی گئی ہے جو ہے وہ. اب دیکھیں باقاعدہ یعنی کڈس مدنی چینل تو آیا نہیں ہے نا اس طرح کا جو ہم نے الگ کرنا ہے. ابھی تو یوں سمجھیں کہ ان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ جو ہے وہ ہم انہینس کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ کالز بھی ہیں ناظرین آپ کی، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشورے دیجئے. مشورے دینے میں مشورہ دینا اکبر حسین بھائی سنت بھی ہے. جی جی، مشورہ لینا دینا تو جو ہمارا سلسلہ ہے یہ بظاہر مشورہ ہی ہے. یعنی ناظرین جو بتا رہے ہوتے ہیں یہ مشورہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کچھ آپ کو عرض کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مشورہ ہی چل رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو مشورہ ضرور دیجیے. کیا پتہ کہ آپ کا جو ایک مشورہ ہے وہ کلک کر جائے، وہ اسکرین پر آ جائے، اس سے کوئی ایک اچھی چیز ہو جائے اور آپ کے لیے ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بھی بن سکتا ہے. کال شامل کرتے ہیں سر. جی مشتاق احمد بات کر رہا ہوں فرام نیو جرسی سے. میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا یہ پروگرام سیٹرڈے کو چلایا جاتا ہے، اگر یہ پروگرام سنڈے کو چلایا جائے کیونکہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے اگر یہ پروگرام سنڈے کو چلایا جائے تو مدینہ مدینہ. جی سنڈے کا جواب حضرت ہی دیں گے. اصل میں دیکھیں سنڈے کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں جب ہم خاص اس ٹائمنگ میں بھی یہ سلسلہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ رضا بھائی کے پاس بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ میرے پاس بھی ہیں، جیسے نگران شورا کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اب ایک تو سنڈے کو نگران شورا کا دوپہر کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کی کچھ تیاریوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر نگران شورا کے کچھ مدنی مشورے ہوتے ہیں جن کو لائن اپ کرنا ہوتا ہے. تو یوں سمجھے کہ شاید ہماری اویلیبلٹی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. باقی اگر رضا بھائی اوکے کرتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ یہ سلسلہ کر سکتے ہیں تو سنڈے کو جو ہے وہ کر لیں. کیا بات ہے. مزید کالز. جی مزید کال لیتے ہیں. میرا نام عامدہ بنت عبد المجید ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اکبر حسین انکل، غلام رسول جو ہے اینیمیٹڈ کارٹون، ان کا بھی کوئی اسٹوڈیو کا نام بننا چاہیے، جیسے اس میں ببلو بھی ہو، غلام رسول بھائی بھی ہوں، فیضان بھی ہوں، نعمان بھی ہوں، سارے بچے جو ہیں نا ان کا ایک الگ اسٹوڈیو کا نام بننا چاہیے. اور ساری بچیاں ہیں، کنیز فاطمہ، زینب، اور ابھی غلام رسول کا وہ جو نیا پرومو آیا تھا کارٹون ٹائم کا، اس میں کنیز فاطمہ کی سہیلیوں کا بتایا تھا، وہ بھی ہونی چاہیے. تو غلام رسول کو تو ماشاءاللہ بچے ویسے ہی پسند کرتے ہیں، تو پھر اور انٹرسٹ لیں گے بچے. بہت ہی زبردست، یعنی مجھے تو یہ مشورہ اچھا لگا اور میں بالکل میری نیت ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی کالز، یہ والی جو کال ہے یہ انشاءاللہ میں جو ہمارے اسلم بھائی ہیں ان کو فارورڈ کریں گے اور انشاءاللہ اپنی رائے، یعنی ہم بھی اس مشورے سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ آپ کا ہوتا ہے ہم فارورڈ ضرور کر دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق رکھتے ہو نہ رکھتے ہوں، لیکن اس مشورے سے میں تو الحمدللہ اتفاق رکھتا ہوں. رضا بھائی کو مجھے ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کلام غلام رسول کا تو نہیں تھا، وہ تھا نا غلام رسول کے اوپر ہی تھا، جو ایک کلام کی صورت تھی اور وہ بھی کافی وائرل ہوا تھا پہلے. اس میں وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، پارک میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، ساری اس میں موومنٹ تھی. تو اس طرح مزید چیزیں آنی چاہیے ریمس کی طرح کی. جی کچھ مزید بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہاں لیکن اب ہم کچھ چیزیں دکھانی بھی ہیں، کلپ بھی جو ہے وہ اپنا دکھائیں گے. دکھاتے ہیں، کیا دکھائیں گے اکبر حسین بھائی بتائیں گے. جی کچھ یہ تھا، ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ جو عبدالحبیب بھائی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے رازوں کی سرزمین، اس میں انہوں نے دریائے نیل کا جو ہے وہ سفر کیا ہے، تو وہ اس کا کلپ دکھا دیں. اگرچہ یہ کچھ ایپیسوڈ پر مشتمل تھا لیکن ظاہری بات ہے کہ یہاں تو ہم آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا کلپ
دکھا سکتے ہیں. جنہوں نے نہ دیکھا ہو تو وہ رازوں کی سرزمین یہ عبدالحبیب بھائی کے غالباً پیج پر بھی اپلوڈ ہیں. تو 13, 14, 15 نمبر غالباً اس کا جو ہے وہ ایپیسوڈ نمبر ہے, اس پر آپ جا کر یہ پورے اس کے سلسلے دیکھ سکتے ہیں. دریا نیل کا جو سفر ہے انہوں نے کشتی وغیرہ کے اندر جو کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین دریائے نیل پر جا رہے ہیں اور دریائے نیل جو اس کو بڑی تاریخی حیثیت حاصل ہے اسلام کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ جنت سے جاری ہونے والی جو نہریں ہیں ان میں ایک نہر دریائے نیل بھی ہے. تو یوں بھی اس نہر کی بڑی یوں سمجھیے کہ ایک حیثیت ہے. پھر اس نہر کے بارے میں بچہ جانتا ہے کہ فرعون کو اس نہر میں غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے حواریوں کو راستہ دیا گیا. رازوں کی سرزمین. یہی وہ مصر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یہی وہ دریائے نیل ہے جہاں بچپن میں آپ کو اس نہر کے حوالے کر دیا گیا. اور یہی وہ دریائے نیل ہے کہ بالآخر جہاں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دریائے نیل نے راستہ فراہم کیا. تو یہی وہ دریائے نیل تھا جہاں ایک لکڑی کا باکس بنا کر اپنے جگر گوشے کو, تصور کیجئے ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دے, مگر ان کو یہی تھا کہ گھر اگر کارندے فرعون کے آ گئے تو موسیٰ کو قتل کر دیں گے, لیکن شاید دریا کے کنارے بہتے بہتے کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں ان کی حفاظت ہو جائے. ماں نے اپنے لیے جدائی تو گوارا کر لی مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا زندگی کا سامان کر دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں. دریائے نیل میں وہ جو باکس تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا. ناظرین یہ مختصر واقعہ دریائے نیل کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہم نے پیش کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین. رازوں کی سرزمین جو ہے نا جی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ہم نے جب اس کو اس میں غالباً عید الفطر میں چلنا سٹارٹ ہوا تھا تو ایک لیا کہ ہم اس کو نا سیم ٹائم کے اوپر بنگلہ میں بنگلہ صحیح اور اردو میں اردو چلائیں گے. صحیح. تو ہم نے اس کو بھی جو ٹائمنگ تھی اس کو بھی میچ کر لیا تھا کہ جس ٹائم پہ اردو میں چل رہا تھا سیم اسی ٹائم پر وہی ایپیسوڈ بنگلہ میں چلے گا. ڈب ہو گئے, ڈب ہو کے بنگلہ ڈبنگ پوری نا ہم نے ڈبنگ کروا لی سب. کیا بات. چاند نے ساتھ نہیں دیا, بس چاند آگے پیچھے ہو گیا. بنگلہ دیش کا چاند ایک دن جو ہے نا وہ بعد میں نظر آیا. اچھا. اور پاکستان میں ہمارے یہاں پہلے چاند ہو گیا تھا. اچھا اگر ایک دن پہلے نظر آ جاتا تو آپ پھر کیا کرتے؟ پہلے دکھا دیتے ہو؟ دکھا دیتے. اچھا اردو میں چلا نہیں ہے اور آپ بنگلہ میں چلا دیتے. ایسی بات ہے, ٹھیک ہے چلاتے بالکل, کیونکہ محنت کی ہے آپ نے. اردو والوں کو بنگلہ سمجھ میں آنی نہیں تھی, اردو دوبارہ دیکھتے. صحیح ہے. ایک دو میسج میں پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ رضا بھائی کی طرف جاتے ہیں. میسج تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا ریپیٹ ٹائم بتا دیں کب آتا ہے. یہ عبد الرحمن بھائی کراچی سے ہیں. میں نے جو معلومات کی ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات کو صبح 9 بجے یہ لائیو ہوتا ہے, اسی دن رات کو 1 بجے جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک میسج یہ ہمیں جو ہے وہ موصول ہوا تھا کہ اصلاح اعمال یہ ریپیٹ ٹائم اس کا بتا دیں. تو میں نے معلومات کی ہے تو اس وقت چونکہ یہ ایونٹ چل رہا ہے ہمارا فیضان اعلیٰ حضرت کا, تو چونکہ یہ رات میں سلسلہ چلتا تھا تو اس کا ریپیٹ دن میں جو ہے نا وہ 11 بجے ہوتا تھا, لیکن ابھی اس وقت یہ اصلاح اعمال نہیں چل رہا کیونکہ جب یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا ایونٹ ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل یہ رات کی سلاٹ میں دوبارہ لگ جائے گا, اور جب یہ لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ اس کے ریپیٹ کا ہم ضرور عرض کریں گے. محمد زاہد بھائیوں کے لیے میری آپ سے فرمائش یہ ہے کہ صبح سویرے اشراق کے وقت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت چلائی جائے اور اس کے بعد نعتیں بھی چلائی جائیں تو مدینہ مدینہ. کیا مشورہ ہے؟ یہ آپ نوٹ کر لیں, ہم انشاءاللہ. سید محمد علی ہیں, کہتے ہیں کھلتی کلیاں اس پروگرام کا کیا ہوا؟ آئی تھنک یہ کلاس روم جو اب ایک پروگرام آ رہا ہے اور اس میں کسی حد تک کنورٹ ہو گیا ہے.
کنورٹ ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھلتی کلیاں اور روشن مستقبل. اگر آپ کھلتی کلیاں کا پوچھ رہے ہیں تو پھر اس طرح روشن مستقبل کا بھی پوچھیں. عابد باپو کا جو سلسلہ تھا، تو یہ دو سلسلے اس وقت چلا کرتے تھے جب ہمارا باقاعدہ کوئی کڈس کا ایسا یوں سمجھیں کہ ٹرانسمیشن نہیں تھی، ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، اپنے طور پر جو ہے وہ کرتے تھے. تو اب چونکہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، ہمارے سید عابد اور وقار شاہ صاحب یہ دونوں اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، اپنے اپنے طور پر یہ الگ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام ہے، اس کو آپ کتنا عرصہ تک جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. ہمارا یہ بھی ایک مدری پھول طے ہے، ہر سلسلے کے حوالے سے نہیں، عمومی طور پر، کہ اگر کوئی سلسلہ ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ایپیسوڈ، یہ کتنے ایپیسوڈ اس کے ہوں گے، 12، 26، 52، اس کے بعد یہ اینڈ ہو جائے گا. تو ایسے بہت سارے سلسلے ہیں جو شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کسی اور نئے نام کے ساتھ، کسی نئے طریقے کے ساتھ الحمدللہ عز و جل اس کو پیش کیا جاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. اچھا، اب ہم چلیں گے نگران شورا کا ایک کلپ ہے، وہ زندگی کا اسلامی انداز. اس حوالے سے الحمدللہ نگران شورا کی یہ اس سال تو نہیں، اس سے گزشتہ سال صبح فجر میں نگران شورا کے بیانات ہوتے تھے معتکفین میں، اور بے حد سراہا جاتا تھا الحمدللہ عز و جل ان بیانات کو. تو اس کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. یہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو سانسیں ہیں، یہ وہ زندگی ہے کہ اسی میں آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے اور اسی میں ہمارے دنیا کے کام کاج جو دنیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے. اب ہم سب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں شادی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، علاج ہے، یہ سارے کام ہیں جو اس دنیا میں کرنے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جتنے ابھی میں نے کام گنتی کروائے، اگر ان میں غور کریں نا تو یہ وہ کام ہے جو دنیا کے کام تو کہلائیں گے، مگر انہی کام کو کرنے میں ہماری آخرت کی تیاری چل رہی ہوتی ہے. یعنی ایک بے عمل زندگی سے بعمل زندگی کی طرف آنا ہے. جس اس طرح کپڑے سنت کے مطابق پہننے، آپ بولو گے کھانا عبادت و قوت پانے کے لیے تو کھانا کھاؤ، تو کھانا کھانے کا بھی اجر و ثواب کماؤ. یعنی کھانا بھی کھا رہے ہیں، آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں. آپ کو بھائی 8 گھنٹے سونا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سونے سے پہلے نیت کر لو عبادت و قوت پانے کے لیے سو رہا ہوں، تم سوتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا. جب اٹھوں گا تو دعا پڑھوں گا، کاروبار کے لیے جاؤں گا تو اچھی نیتوں کے ساتھ جاؤں گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کروں گا، بیماری سے بچوں گا، بازار میں جاؤں گا، بازار کی جا کر دعا پڑھوں گا، یہ سب پڑھوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. جو اس نیت کے ساتھ رزق حلال کماتا ہے کہ خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچائے گا اور ان کی کفالت کرے گا، اس کو تو آقا نے مجاہد فی سبیل اللہ فرمایا ہے. حدیث پاک میں آیا مسلمان بھائی کو تو مسکرا کر دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے. مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. بہنوں کی کفالت کرو، بیٹیوں کی کفالت کرو، ان کی پرورش کرو، ثواب ہی ثواب ہے. یتیم کی پرورش کرو، جو شریعت مطالعہ کا احکام ہے ثواب ہی ثواب ہے. غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو، ثواب ہی ثواب ہے. اچھی نیت سے نکاح کرے گا ثواب ہے. گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے. ماموں، چاچا، خالہ، یہ جو ہمارے رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھے تعلقات رکھو شریعت مطالعہ کے مطابق، یہ صلہ رحمی کا ثواب ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، ثواب ہے. آئینہ دیکھو، دعا پڑھو، ثواب ہے. لباس پہنتے ہو، دعا پڑھو، ثواب ہے. بسم اللہ شریف کی کثرت کرو، ثواب ہے. اللہ کا ذکر کرو، ثواب ہے. سواری کی دعا پڑھو، ثواب ہے. گھر میں دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو، ثواب ہے. گھر سے باہر نکلو، دعا پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلو، ثواب ہے. ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے. وہی کاروبار ہے، وہی رزق حلال ہے، وہی آپ کا معاشی نظام ہے، سب کچھ تو ہے. اب کیا چاہتے ہیں اور ایسی کیا چیز ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے جناب ہم دین کی طرف جائیں گے تو ہمارا سب کچھ نہیں ختم ہوگا. دین کی طرف جائیں گے تو ایک چیز ضرور ختم ہو جائے گی، اور وہ ختم ہونے والی چیز کا نام ہے گناہ. بات کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کی بات ہے. کاروبار چھوڑنے کا کون بولتا ہے؟ کام کاج چھوڑنے کا کون بولتا ہے؟ گھر بار چھوڑنے کا کون بولتا ہے؟ کون سی دنیا ہماری خراب ہو رہی ہے؟ زندگی کا انداز بدلنا ہے، زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے اسی دنیا میں اسی زندگی کے انداز میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. زندگی خوبصورت، آسان، پرلطف
بامقصد ہو جاتی ہے جب بندہ دین پر چلتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، جب ہم نیکی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف اور عین اسلامی زندگی کی طرف آتے ہیں، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، توکل بڑھتا ہے، اور جب اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے بندہ خودکشی اور حرام موت سے بچتا ہے، بندہ بے سکونی سے بچتا ہے، بندہ مایوسی سے بچتا ہے، ڈر لگے گا اللہ سے، لوگوں سے نہیں، کچرا پھینکتے ہوئے ڈر لگے گا، دل آزاری کرتے ہوئے ڈر لگے گا، کسی کو جھاڑتے ہوئے ڈر لگے گا، کسی کو ڈانٹتے ہوئے ڈر لگے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ محمد زاہد بھائی ہیں، یہی ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ میری ایک فرمائش ہے کہ دن میں کسی ایک نماز کی اذان فیضان مدینہ سے براہ راست چلائی جائے۔ تو آج کل تو ویسے 9 بجے والی جو اذان ہے نماز کی تو شاید جب ہمارا یہ لائیو ہوتا ہے عید والے دن چلتی ہے مغرب کی اذان فیضان مدینہ سے براہ راست، مگر اس کے علاوہ جو 9 بجے جو کرونا اور اس تو وہ فیضان مدینہ سے ہی جو ہے وہ اپنا چلتی ہے، لیکن شاید ان کی مراد مناظر اور کچھ فیضان مدینہ کا منظر بھی نظر آئے لوگوں کو۔ اچھا، وہ گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہے آپ نے ایک نیت کی تھی کہ کسی کا میسج آیا تھا کہ فیضان مدینہ کی جو پوری ڈاکومنٹری، اور آپ نے نیت کی تھی اس پر ہم نے کام انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کس بندے کو دینا ہے، کیا یہ کام کروانا ہے، صحیح کچھ انشاءاللہ اس پر ورکنگ ہے، اللہ نے چاہا تو اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر یہ ایک اچھی ایک پورے عالم مدنی مرکز کی ڈاکومنٹری بن کر سامنے آئے گی۔ صحیح جی ایک ہے کہ جو ابھی آپ نے کلپ دکھایا اسی کلپ کے حوالے سے، کہ اس کلپ کو نگران شورا کے جو سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پر بھی یوٹیوب کا، اس پر بھی اس کو ڈال دیں پلیز، جو ابھی ہم نے چلایا ہے۔ جی ان کا نوٹ بھی کر لیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ اپنا سینڈ کر دیں گے، لیکن بس ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ تک اگر کوئی کلپ پہنچے تو اسے ضرور جو ہے وہ آگے فارورڈ کیجئے گا۔ اچھا، ایک میسیج یہ آیا تھا، اب یہ دیکھیں اس طرح بھی جو ہے نا وہ لوگ ہمیں میسیج کرتے ہیں کہ 2017 میں امیر سنت کا ایک خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، اس مدنی مذاکرے میں تقریباً سحری کے قریب کسی ایک اسلامی بھائی کے ساتھ کوئی قلم پر، پین پر جو ہے وہ کچھ امیر سنت کا تبادلہ ہوا تھا۔ اب ظاہری بات ہے وہ امیر سنت کی کوئی ایسی گفتگو ہوگی خصوصیت والی جس میں لوگوں کو سیکھنے کے حوالے سے اچھا وہ چلا دیں، تو اب ظاہری بات ہے ہمیں یہ میسیج موصول ہوا، تو اب ہم 2017 میں اچھا ہم یہی سمجھے کہ چونکہ ہمارے یہاں ایک سلاٹ تھی خصوصی مدنی مذاکرے کی، اس میں ہم کچھ چیزیں سلیکٹ کر کے جو ہے نا باقاعدہ آدھے گھنٹے کی وہ سلاٹ مدنی چینل پر چلتی تھی، تو شاید ہم یہی سمجھے کہ اس میں کوئی چیز چلی ہوگی تو جو ہے وہ انہوں نے مانگی ہے۔ میں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا کہ بھائی وہ کلپ ہمیں دے دیں، وہ ہمیں چلانا ہے، تو انہوں نے سرچ کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ 2017 کا جو خصوصی مدنی مذاکرے ہیں ان پر تو ابھی تک ہم نے کام شروع ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلامی بھائی جنہوں نے ہمیں میسیج کیا، بیسیکلی یہ یا تو خود اس خصوصی مدنی مذاکرے میں موجود ہوں گے یا یہ خود ہی ہوں گے جن کا امیر سنت کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ تو جب بھی آپ ہمیں میسیج کریں دیکھیں ہمیں آپ تفصیل جو ہے وہ بتا دیا کریں۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ عابد باپو کے پروگرام میں عبید بھائی نے ایک نعت پڑھی، یہ جو شاید اسلام فار کڈس والا ہے، اب اس کے اتنے ایپیسوڈ ہو گئے ہیں، ہم کس کس کو چیک کریں گے؟ تو آپ اپنا ایپیسوڈ نمبر جو ہے وہ ہمیں یا ڈیٹ مینشن کر دیا کریں تاکہ آپ کی فرمائش پوری کرنے میں ہمیں جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ بالکل، کچھ کالز بھی اگر ہم سلسلے میں ساتھ شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کی، تاکہ کالز کا سلسلہ بھی ساتھ شامل رہے۔ جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا مدنی چینل سلسلہ ماشاءاللہ ہر ہفتے کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، بڑا زبردست سلسلہ ہے۔ آج کے اس سلسلے کے اندر میرا آپ سے ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ نگران شورا مرحوم حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پڑھی ہوئی نعتیں پنجابی میں، وہ نعتیں اگر آپ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً چلاتے رہا کریں، ویسے تو ان کی الحمدللہ نعتیں اب چل رہی ہیں، ویسے پنجابی نعتیں جو ہے کیونکہ کچھ عوام پنجاب کی بھی ہے، تو مجھے تقریباً 7 اسلامی بھائیوں نے پنجابی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ مدنی چینل پہ کال کرتے رہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ ان کی پنجابی نعتیں بھی چلایا کریں۔
بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے. آپ کال کرتے رہتے ہیں, چونکہ میں نگران شورا کے سلسلوں میں بیک پر ہوتا ہوں اور کالیں وغیرہ ہم چیک کرتے ہیں, تو بالکل جو ہے وہ آپ کا نام ہمیں یاد ہے اور اچھا جو ہے وہ مشورہ ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ کچھ پالیسیز جو ہے وہ ہماری چینل کی ہیں. اب جو ہمارے لیے یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ابھی جیسے ایک ساڑھے ول سوڑیاں, یہ ایک کلام تھا, یہ ہم نے اپنے سلسلے میں بھی پہلے چلایا تھا اور ہمیں اب بھی جو ہے وہ فرمائش آتی ہے, وہ تیار بھی شاید ہمارے پاس ہے. تو اب کچھ ایسے کلام ہیں جو ہمیں مطلب کچھ مدنی پھول دے دیے گئے ہیں, اسی طرح ہمارے نعت خوانوں کو بھی مدنی پھول جو ہے وہ دیے گئے ہیں. تو ایک چیز اس وقت میں جو ہے وہ کہیں پر محفلوں میں یا کہیں ریکارڈ ہو جاتی تھی, تو مدنی چینل کے آنے کے بعد کچھ پالیسیز, کچھ اپنی چیزیں یہاں پر جو ہے نا مرتب کی گئی ہیں. تو ان پالیسیز کے تحت جو چیز آئے گی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ اس کو اسکرین پر ہم دکھا سکیں. حافظ میاں حماد علی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے مدنی چینل پر رات 9 یا 9:30 ہونے والے لائیو پروگرامز یہ اگلے دن صبح 11 بجے ریپیٹ لگتے تھے. برائے مہربانی اب بھی وہی ٹائم کر دیں, ورنہ ریپیٹ 1 بجے لگتا ہے تو ظہر کی نماز بیچ میں آ جاتی ہے, اور جو رات کو نہ دیکھ سکیں وہ ریپیٹ میں بھی دیکھ لیں تو آسانی ہو جائے. جزاک اللہ. اب دیکھیں اس وقت جو ایونٹ ہے, اب جیسے ذوق نعت کا, تو اس میں تو لوگوں کے صحیح بات ہے کہ میسیجز یہی آتے ہیں کہ دوپہر 2 بجے ہی لگے, کیونکہ جو جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہیں ظاہری بات ان کو رات کو جلدی سونا ہوتا ہے, تو وہ دوپہر ہاں تو اب ممکن ہے کہ کسی کو 11 بجے آسانی, کسی کو 2 بجے آسانی. بالکل. حتیٰ کہ جو گزشتہ سلسلے میں ہم نے تذکرہ کر دیا تھا کہ جو فیضان اعلیٰ حضرت یہ ذوق نعت ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ وہ ہم اس فی الحال چینج نہیں کر سکتے, کیونکہ جو اس کی وجوہات تھی وہ میں نے عرض کر دی. لیکن لوگوں کے میسیجز, ایک کا میسیج آیا کہ اس کو 9 بجے کر دیں, ایک کا آیا 9:30 بجے کر دیں, ایک کا آیا 10 بجے کر دیں, ویسے ہوتا ہے 10:30 بجے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس کے میسیج پر ہم جو ہے وہ عمل کریں. تو فی الحال اب ہم چلتے ہیں. ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ امیر سنت نے نعت خوانوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے, اس کا مدنی گلدستہ انہیں دیکھنا تھا. تو الحمدللہ ہم نے تیار کیا ہے وہ مدنی گلدستہ, اور مدنی گلدستہ جن کا بھی ہے غالباً ہمیں نہیں پتہ میسیج پہ جنہوں نے, تو وہ آپ اپنی مدنی فیس جو ہے وہ ہمیں ضرور سینڈ کر دیں. اور ایک مدنی فیس کا ایک مدنی مشورہ, ابھی کچھ مدنی گلدستہ وغیرہ چل رہا تھا, تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک مشورہ ہمیں ہماری IFB جو کان میں لگی ہوئی ہے اس میں یہ دیا کہ اس سلسلے میں جن لوگوں کی بھی فرمائش ہوتی کہ پوری کی جاتی ہے, تو جب بھی ہم کوئی کلپ چلائیں تو اس کلپ میں ان کا نام لکھ دیں کہ فلاں کی جو ہے نا یہ فرمائش پر یہ چل رہا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ہم نے ایڈیشن یہ کیا ہے کہ آپ اب کوئی فرمائش کریں تو ساتھ ہی اپنی مدنی فیس لکھیں, کیونکہ اگر وہ کلپ ہم تیار کریں اور اس میں آپ کا نام ہم لکھیں تو نام لکھنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی مدنی فیس بھی جو ہے وہ ساتھ میں لکھ دیں گے کہ آپ نے اتنی مدنی فیس یا یہ پڑھنے کی نیت جو ہے وہ کی ہے, یا اتنے درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کی نیت کی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلوں میں آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہ چینجنگ. آئیے امیر سنت کے مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں. جی میں اپنی بات کرتا ہوں یار, میری مجبوری ہے نعت خوان, میں نعت خوان کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. ایک یہ نا کہ مبالغہ کہ یہ پڑھتے ہیں اپنا دل پسیجتا ہے, رقت آتی ہے, عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے, مدینے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کہ پھر یہ اب ہیں تو سب میرے بچے, یہ جتنے بھی پاکستان میں کم از کم نعت خوان ہیں نا, یعنی کہ بھلے دعوت اسلامی سے براہ راست نہیں ہے, لیکن جو بھی اسٹیجوں پر پڑھتے ہیں ان میں بھاری تعداد جو اچھی آوازوں والے ہیں وہ الحمدللہ میرے سے ہو کر گزرنے والوں کی ایک تعداد ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ کئی ایسے ہیں جو مجھ سے نسبت بھی رکھتے ہیں اور مجھ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ٹھیک ہے دعوت اسلامی میں پریکٹیکلی نہیں ہے, لیکن دعوت اسلامی کے لیے جان دینے والے آپ کو ملیں گے ان نعت خوانوں میں. مجھے سرکار کی نعتوں سے عشق ہے, میری مجبوری تو ہے ہی ہے, سارے مطلب میرے سر کے تاج ہیں, ہمیں عشق میں رلاتے ہیں, تڑپاتے ہیں. تو ان کو بھی ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی انگلی اٹھائے کہ دیکھو سنی ایسے بڑی بڑی نعتیں پڑھتا ہے
फजर में तो होता नहीं है, जमात से नमाज तो पढ़ता नहीं है, अपने क्यों यार किसी को बोलने का मौका दे। भले आधी रात तक नाते पढ़ी भी हैं तो ठीक है, फजर तो पढ़नी चाहिए ना। जितने मेरे मदनी बेटे नात ख्वान मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, कोई ऐसी भूल नहीं क्या करें कि जिससे लोग सुन्नियों को बुरा भला बोले। कोई ऐसा हिर्स का अंदाज कि मुझे पैसे चाहिए, पैसों की मैं नहीं आऊंगा, मालदार के पास चले गए तो गरीब ने बोला तो गला बैठ गया, और ऐसी भूलें नहीं करें। आपको नहीं पता होता लोग फिर क्या क्या बोलते हैं, फिर हम सबको ये रगड़ते हैं कि ये पीठ थपकता रहता है और ये ऐसे धंधे कर रहे होते हैं। तो मेरी इलाज भी आपके हाथ में, आप मेरे हो मैं आपका हूँ। सब मिलकर हम आका की सनाखानी करें और धूम डालें, हश्र तक डालेंगे इंशाअल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मेरे मीठे मीठे मदनी बेटो, किसी को मौका मत दो। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। कुछ मज़ीद मैसेजेस भी हमारे साथ हैं। सूफियान अत्तारी हैं और कहते हैं कि फैज़ान आला हज़रत और ज़ौक़े नात ये इंग्लिश मदनी चैनल पर भी डेली लाइव किया करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। जी इंशाअल्लाह इंग्लिश मदनी चैनल के जो ज़िम्मेदार हैं इनको ये आपका पैगाम बिल्कुल अर्ज़ करेंगे। और इसी तरह कहते हैं एक और फरमाइश आई है कि दाता साहब की मनक़बत भी आनी चाहिए। इंशाल्लाह ये हम अशफाक भाई कोर्स कर देंगे। चलती भी है जब ये उर्स के जो है वो अपना दिन हो होते सकता है नई फरमाइश, नई मनक़बत या नए अंदाज से ये चाह रहे हों देखना। वो वाली तो एक और दाता पिया दाता पिया। और इसी तरीके से जो है वो एक और फरमाइश आई है, बल्कि 2 जगहों से आई है और बात एक ही है कि रात 10 बजे या 11 बजे तक सूरह वाक़िया लगा दिया करें ताकि सोते सोते हम सूरह वाक़िया सुन लेंगे। तो आप क्या कहते हैं कि 10-11 बजे तक कोई 10 बजे सोता है? कहता हूँ जो 10 बजे सोता है या 11 बजे सोता है तो आप सूरह वाक़िया अपने अगर सुननी ही है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर अपने पास ले लें। हमारे यहाँ भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही चलेगी। कोई 10 बजे सोता है, कोई मगरिब के बाद सो जाता है, कोई इशा के बाद सोता है। कराची वालों का तो ठिकाना ही कोई जो है वो नहीं है। 12 बजे 1 बजे के बाद बाज़ औक़ात, यानी सबका नहीं कह रहा, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है वो हैं। तो अब किसके वक्त के हिसाब से चैनल देखें, ये प्लेटफॉर्म आपका है, लेकिन आप जो भी मैसेज करें हम अगरचे जो है वो पढ़ देते हैं, लेकिन मतलब थोड़ी सेंस के हिसाब से जो है वो आप तरह सोचा करें कि आप एक मैसेज करते हैं कि ये इस टाइम पर हो जाए। तो आप समझ, ये मदरी चैनल मतलब इस तरह से चीज़ें जो है वो अपना लोगों के लिए नहीं डिज़ाइन करता। उमूमी एतबार से आप इस पर मदरी मशवरे अच्छा सोचें। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक मदरी मुन्नी की वॉइस सुनी थी, कैसा बेहतरीन मदरी मशवरा जो है वो दिया है। अब उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आप देखें कि फिर वारे न्यारे। तो यूँ मतलब बस आया दिमाग के अंदर तो मैसेज कर दिया थोड़ा। मतलब इसमें जो है ना सुनने के हवाले से कैसे सुना, दावत इस्लामी की IT मजलिस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है अल कुरान ट्रांसलेशन के नाम से, जिसमें हमारी कंजुल ईमान भी है, सिरातुल जिनान भी है। और अब उसमें मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में जो है ना वो आप पूरा कलाम पाक सुन सकते हैं। कोई भी आप सूरह वाक़िया को एक बार उसमें से निकाल के डाउनलोड कर लें। अच्छी बात है कि आप उसको देख कर जब आप सुनेंगे तो कुरान पाक को देखना भी सवाब है और अल्हम्दुलिल्लाह सुनना भी सवाब है, तो आपको डबल सवाब मिलेगा। आप देखते रहें स्क्रीन पर और उसको सुनते रहें, बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मज़ीद कुछ आप जी कॉल्स भी हमारे साथ हैं, आपके SMS भी हैं। SMS भी हैं और हमें चूँकि व्हाट्सएप पर भी लोग अपनी फरमाइशें करते हैं, अपने मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। तो हमारा जो कॉल सेंटर है वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उनके ज़रिए से हमें स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं जो उनके। तो ज़ाहिर बात है कि इस वक्त अभी जिस तरह सिलसिला चल रहा होता है तो जिस तरह हम इस वक्त आने वाले SMS अभी नहीं पढ़ पाते, तो जो व्हाट्सएप हैं वो भी हम बाद में जो है वो चेक करते हैं। तो हमें जो व्हाट्सएप के थ्रू जो फरमाइशें आई थी उसमें एक ये थी कि हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये आरिफ भाई ने कलाम पढ़ा है, गालिबन महफिल नात के अंदर पढ़ा था, तो ये आप दिखा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी फरमाइश पर हमने तैयार किया है, आइए वो देखते हैं। जी तो सारी बहार आपसे है, कहाँ ये अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी
سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت زبردست کلام ہے یہ بھی. اور ایک اور فرمائش ناظرین کی پوری ہونی ہے مگر کچھ دیر بعد کریں گے. وہ احنف کمپیوٹر کی ایک فرمائش پچھلے ہفتے ہمیں ملی تھی. بالکل وہ ریڈی ہے. یہ بھی ریڈی بھی ہے انشاءاللہ. تھوڑی دیر بعد اس میں دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بہت پیارا مدنی منا ہے اور احنف کمپیوٹر کر کے. ایک ہمیں میسج تھا کہ منیب بھائی کی نعت سنا دیں. اب آپ بھائی کون ہے؟ ہاں یہ منیب بھائی کون ہیں؟ ان کو دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا جیسے لگتا ہے کہ مدنی چینل پر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں میں اور رضا بھائی ان سب کو چہروں سے نام سے جو ہے وہ پہچانتے ہیں. ایسا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہمیں یہ جو نعت خواں اسلامی بھائی ہیں منیب بھائی ان کو ڈھونڈنے کے لیے اب یہ کون ہیں منیب، تو ہم نے کچھ نعت خوانوں کی جن کو ہم نہیں جانتے تھے ان کی کچھ پکچرز لے کر جو ہمارے ذمہ دار ہیں نعت خوانوں کے ان کو سینڈ کی کہ بھائی ان میں سے بتائیں کون ہے منیب. تو انہوں نے بتایا کہ یہ منیب ہے. پھر ہم نے ان کا جو ہی یہ کلام جس کی فرمائش کی گئی تھی وہ ہم نے نکالا ہے. تو آئیے وہ کلام سنتے ہیں. شافع شرح ابرار ہے مجداد آسیوں شافع شرح ابرار ہے نیت مجرم خدا غفار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ مزید کال شامل کرتے ہیں. اب کہیں مت جائیے گا. احنف کمپیوٹر بھی آپ کو دکھانا ہے مگر پہلے کال شامل کرتے ہیں. جی مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ. آپ کا مدنی چینل بہت پیارا سلسلہ ہے. اکبر بھائی سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دلوں کی راحت سلسلہ یہ ویکلی بیس پہ یہ مدنی چینل کی ٹیم کو ٹیلی کاسٹ کرنا چاہیے. اگر اس کا بھی کچھ جدول بن سکے. اور زیارات حرمین طیبین رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا بہت پیارا مدینے کی یادوں میں ڈوبا ہوا سلسلہ ہے. اس سلسلے کو بھی مدنی چینل کی مجلس جو ہے اس کو آن ایئر کرے. اور مدنی انقلاب سلسلہ مدنی چینل کا یہ آج کل آن ایئر نہیں ہو رہا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن دے دیں. ذوق نعت جو آج کل ماشاء اللہ عز و جل ہمارے اشفاق مدنی بھائی اس کو آج کل آن ایئر فرما رہے ہیں. اس کا ٹائم تقریباً 11 بجے کے قریب ہے. اس کو اگر جلدی کرنے کی ترکیب چلائی جائے تو مدینہ مدینہ. جزاکم اللہ خیر. کیا بات ہے. ایک ایک کال کے اندر اندر کئی سارے کافی سارے جو ہے وہ انہوں نے میسیجز دیے ہیں.
اور اس میں جو پاسبلٹی ہوگی انشاءاللہ عز و جل مجلس کو پیش کر کے اور جو عمل ہو سکے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں بھی جو ہے وہ عرض کر دیں گے. جی مزید کال بھی شامل کرتے ہیں. محمد احمد رضا کراچی سے. غلام رسول کے جو مدنی پھول آتے ہیں نا 6:30 بجے سے 7 بجے تک اس کا ٹائم چینج ہونا چاہیے, کیونکہ مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو پھر آتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے, اس لیے 7:30 بجے سے لے کر 7 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک غلام رسول کے مدنی پھول کا ٹائم ہونا چاہیے. جی اچھا, اب تھوڑے دنوں بعد جو جو ہے نا وہ یہ آپ کراچی والے ہیں نا, پنجاب والے کیا کریں گے؟ پنجاب میں تو غالباً آدھے گھنٹے کا ڈفرینس ہے, وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہوں گے, وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہوں گے, اور جب آپ 7:30 کا کہہ رہے تو وہ عشاء ہو رہی ہوگی. ایسے ہی ہے. اور یہ تو صرف ملک ایک پاکستان کی بات ہے. اگر مدنی چینل کی جو FPC ہے ظاہر ہے جب اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دنیا بھر کے ممالک کو دیکھ کر یہ طے کیا جاتا ہے. احناف کمپیوٹر بھی دکھانا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی احناف درود پاک کی کوئی فضیلت بیان کر دیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلی اللہ علیکم, مجھ پر روح پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ, عربی میں بھی سنا دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو نکلتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ ایسی خوشبو جس گلیوں سے وہ گزرتے رہے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی. خوشبو سے وہ گلی جو تھی وہ خوشبودار ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. دوسرا مصرع اب سنانا, پہلے میں سناؤں گا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے 2 نام بہت مشہور ہیں, بتائیے وہ 2 نام ہیں کون سے؟ ایک محمد, دوسرا احمد. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے, پھر سایہ کہاں سے ہوتا؟ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اچھا میں ایک شعر پڑھتا ہوں. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آپ کو شعر کی تشریح یاد کرنے کو دی گئی تھی. اعلیٰ بارگاہ صاحب میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف حمیدہ یعنی خوبیوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے کمالات کی ہر بندی کرنا یہ بھی عیب کی بات ہے, اور آپ شان اس سے ورا ہے, اور آپ شان عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں, تو جیسے میرے سارے کار ہیں ایسا نہیں کوئی پڑھیے. تو جیسے میرے سارے کار ہیں ایسا نہیں کوئی, سرکار کی آمد, مرحبا, آقا کی آمد, مرحبا, حضور کی آمد, مرحبا, داتا کی آمد, مرحبا, والا کی آمد, مرحبا, والا کی آمد, مرحبا, آقا اتار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ مرحبا. 12ویں شریف بھی آنے ہی والی ہے, اگلا ہی مہینہ ہے, اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد یہی اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر مرحبا کے نعرے ہوں گے, بہت سارے سلسلے ہوں گے, اور بہت کچھ نیا بھی ہوگا. کیا ہوگا انشاءاللہ وہ تو ہم اگلے آنے والے سلسلہ میں ضرور بتائیں گے آپ کو. اللہ نے چاہا تو کیا FPC بن رہی ہے, کیا نئے سلسلے ڈیزائن ہوں گے 12ویں شریف کے لیے. مدنی منوں کا بھی بہت سارا ڈیٹا ہوگا, کڈس ٹرانسمیشن اپنی چیزیں لے کر آئیں گے وہ لوگ, اور انشاءاللہ ایک مدنی مذاکرے کی بہاریں ہوں گی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ مدنی مذاکرے 11 دن تک اللہ نے چاہا تو یہ
ہوں گے. جی ٹھیک ہے. قرآن دازی بھی ہونی ہے, سوال بھی ہونا ہے, ابھی چونکہ ہے کچھ ٹائم بھی ہے, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہیں, کلام بھی جو ہے وہ اپنا سنا دیتے ہیں. خلیل بھائی کے کلام کی فرمائش کافی دنوں سے پینڈنگ ہے, ان کا یہ استغاثہ قلت حیلتی والا, اور یہ ہمیں ہمارا جو واٹس اپ نمبر ہے, اس واٹس اپ کے تھرو جو ہے وہ ہم سے یہ فرمائش کی گئی تھی. تو میں اسی لیے یہ وضاحت کرتا چلوں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایس ایم ایس والوں کو کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو واٹس اپ والے بیچارے بعض اوقات میسیج کرتے رہتے ہیں ان کا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے چیزیں شامل نہیں کی جاتی. تو یہ والا جو میسیج ہے, یہ خلیل بھائی کی جو فرمائش ہے, یہ ہمیں واٹس اپ کے تھرو کی گئی تھی. اگر وہ تیار ہے تو چلا دیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ 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 ادرکنی یا رسول اللہ. گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو ماہے رسالت یا رسول اللہ. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے, سنبھالو میں بھی ڈوبا ہے میری جان یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا سلسلہ دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو اللہ نے چاہا تو اپنا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.